السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 46، کل آپ فرما دیجئے ارائیتم، کیا میں تمہیں بتاؤں، ان اخذ اللہ، اگر لے جائے اللہ تعالیٰ، سمعکم تمہارے کان، و ابصارکم اور تمہاری آنکھیں، و ختم اور مہر لگا دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں پر، من الہ کون خدا ہے، غیر اللہ اللہ کے سوا، یاتیکم بہ جو تمہیں لا دے یہ ساری چیزیں، انظر دیکھو، کیفا کیسے، نصرف الآیاتی ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات، کس کس رنگ سے بیان کرتے ہیں آیات، ثم پھر ہم یصدفون وہ اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک نشانی، ایک جلوہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مشرکین کے عقیدہ درست کرنے کے لیے وہ ہر طرح سے اپنے بندوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے، شیطان بھی اپنی کوششیں کر رہا ہے، اور وہ رب دو جہاں وہ رحمان اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے بندے کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ان سے پوچھئے یا رسول اللہ، اگر اللہ تمہیں اندھا اور بہرا کر دے اور تمہارے دلوں پر غفلت کے پردے ڈال دے تو بتاؤ، تمہارے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت ختم ہو جائے، تمہارے یہ خدا جن کی تم پوجا کرتے ہو، کیا وہ یہ ساری چیزیں تمہیں لا کے دے سکتے ہیں؟ ان میں اتنی ہمت ہے؟ اگر نہیں ہے تو چھوڑو ان کو، اس رب کی عبادت کرو جس نے ان سب کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ تو زمینی اسباب سے پیدا ہوئے ہیں، وہ زمین جو اللہ نے بنائی ہے اس سے بنا لیے بت، اسی زمین کے پتھر مٹی اور چیزیں جمع کر کے اس کو بنا لیا، تو یہ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ ذات جس نے مٹی اور پتھر بنائے ہیں، معبود تو پھر وہی ہوا نا۔ ان کو خدا ماننا کوئی عقل مندی تو ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کیسے کھول کھول کر، کس کس انداز سے، کس کس رنگ سے اپنی آیات بیان کر رہا ہوں کہ میرا بندہ سمجھ جائے اور میری طرف توجہ کرے اور مجھے اپنا رب مان لے کسی طریقے سے، کیونکہ اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ اسے چھوڑ کے کسی گمراہی کی دلدل میں پھنسے اور خود کو دوزخ کا سزاوار ٹھہرائے۔ تو وہ پھیر پھیر کر آیات بیان فرما رہا ہے، لیکن ثم ہم یصدفون پھر بھی وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹنا چاہتے۔ اعراض کا مطلب ہے منہ پھیر لینا، صدف کا بھی یہی معنی ہے، اعراض کرنا، منہ پھیر لینا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اتنے روشن دلائل دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتے، دین حق کو قبول کر لیتے، لیکن الٹا پھر رہے ہیں۔ جیسے ہم اگر کسی بندے کو کسی کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ اس بات سے عقل حاصل کرے، وہ اس بات کو ہمارے ہی خلاف استعمال کرتا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ مشرکین عرب کا تھا، اور ہمیں ان کے طریقے سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں ان آیات کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 47، کل آپ فرما دیجئے ارائیتکم یہ بتاؤ، ان آتاکم اگر آئے تمہارے پاس، عذاب اللہ اللہ کا عذاب، بغتتاً اچانک، او یا جہرتاً کھلم کھلا، حل یہلکو تو کیا ہلاک کیا جائے گا، الا القوم الظالمون سوائے ظالم قوم کے۔ ہم نے پیچھے نبیوں کے ان کی قوموں کے ساتھ معاملات کو پڑھا، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا اچانک عذاب آ جائے، اچانک عذاب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عذاب چھپ کے نہیں آتا، سامنے سے آتا ہے، اور اس وقت بندہ دعا کر لے، سجدے میں پڑ جائے، التجائیں کر لے، جتنی بھی منتیں مرادیں مان لے، کر لے اللہ پاک کی، وہ نہیں مانتا۔ جب عذاب آ جاتا ہے تو بس قوم کی جڑ ختم ہونے کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ اگلی بات نہیں ہوتی۔ تو عذاب جب آتا ہے تو ہلاک ظالم ہوتے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمتوں میں لپیٹ کے اپنے مومن بندوں کو اس عذاب سے بچا لیتا ہے، ان کو علاقہ چھوڑنے کا حکم ہو جاتا ہے، یا ان کو کسی بھی طریقے سے عذاب نہ آنے کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا جب کشتی جو تھی سب لوگ سوار ہو چکے ہوئے تھے، تو ایک بڑھیا جو کہ دستکاری کا کام کرتی تھی، اون سلائیوں کا کام کرتی تھی، تو وہ انتظار کر رہی تھی کہ کب تک آئے گا طوفان۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنے گھر میں کام کر رہی ہوں، تو جب طوفان آئے گا نا تو آپ مجھے بتا دیجئے گا، میں آ کے کشتی پہ سوار ہو جاؤں گی، میں اتنی دیر انتظار نہیں کر پا رہی۔
تو وہ بڑھیا اپنے گھر چلی گئی اور ادھر سے پتہ نہیں چلا طوفان آ گیا۔ اس دور میں اتنا وائرلیس سسٹم تو تھا نہیں کہ وہ آپ فون کر لیتے کہ آ جاؤ، آپ اس کو بتا نہیں پائے، اور وہ اپنے گھر میں رہی، اور وہ گھاس پھوس کی جھونپڑی تھی اس کی جہاں وہ رہی تھی، اور طوفان آیا، گزر بھی گیا، اور کتنے ماہ لگ گئے اور اس کو پتہ نہیں چلا۔ تو اللہ پاک پھولوں کی طرح سنبھال لیتا ہے۔ کسی مومن کو عذاب سے بچانا ہو تو ہلاک صرف ظالم کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا دستور ہے۔ عذاب سامنے سے آتا ہے، اچانک آتا ہے، اور صرف ظالم کے لیے آتا ہے۔ آیت نمبر 48، وَمَا نُرْسِلُ، اور ہم نہیں بھیجتے، المرسلین، رسولوں کو، الا مگر مبشرین، خوشخبری سنانے کے لیے، ومنذرین، اور ڈرانے کے لیے۔ فمن آمن، پس جو ایمان لایا، واصلح، اور اپنی اصلاح کی، فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو نبی کے تشریف لانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک الگ سے شخصیت بن جائے اور اپنے معجزات کی کرامات دکھائے اور ان کے مسائل حل کرے، بلکہ نبی آتا ہے خوشخبری سنانے کے لیے، یعنی کہ جنت کی خوشخبری، اللہ کے قرب کی، دائمی نعمتوں کی، آخرت کے گھر کی، اور اللہ کی طرف سے ملنے والی بخشش اور انعامات کی، مغفرت کی، اور منذرین، اللہ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، محشر کی گرمی سے، محشر کی رسوائی سے، اس دن کی سختی سے، اور اللہ کی ناراضگی سے۔ یہ کام ہوتے ہیں رسولوں کے، اور لوگ رسولوں کے لیے کیا کام رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کر دیں اور ہمیں یہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایمان لایا اور اپنی اصلاح کی، خالی ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک کہ بندہ اس ایمان کو اپنی اصلاح کا ذریعہ نہ بنائے۔ تو جو بندہ ایمان لے آیا اور اپنی اصلاح کر لی تو کل قیامت کے دن اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی غم ہوگا کہ میں بخشا نہیں جاؤں گا یا میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یعنی کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرے گا، اپنی اصلاح بھی کرے گا۔ آیت نمبر 49، والذین، اور وہ لوگ کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، یمسہم، پہنچے گا انہیں، العذاب، وہ عذاب، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ وہی بات کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یا نبیوں کو جھٹلانا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اور ان کو رد کر دینا، تو ان کی اس نافرمانی کے سبب ان پر عذاب آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔